بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم ایڈرین رچ جو ہیں ان کی پویم ڈائیونگ انٹو دا ریک کو ڈسکس کریں گے۔ ریک کا مطلب ہوتا ہے تباہ شدہ جہاز، ڈائیونگ کا مطلب ہوتا لگانا، یعنی تباہ شدہ جہاز میں ہوتا لگانا۔ یہ جو ہے 1973 میں شائع ہوئی ایڈرین رچ کی پویم، اور بہت زیادہ مشہور اس کی نظم ہے۔ پہلے میں آپ کو اس نظم کا تھوڑا سا تھیم بتا دیتا ہوں، آئیڈیا بتا دیتا ہوں، انٹروڈکشن بتا دیتا ہوں، پھر ہم اس کی ٹیکسٹ کی جانب آئیں گے۔ شاعرہ نے ایک تباہ شدہ بحری جہاز کے بارے میں کچھ کہانیاں پڑھ رکھی تھیں، لیکن وہ ان پر یقین نہیں کرتی۔ اب وہ بذات خود اس جہاز کا بغور مشاہدہ کر کے اس کے بارے میں حقیقت جاننا چاہتی ہے۔ ایک بادبانی جہاز میں وہ غوطہ خوری کا لباس پہنے اور اپنے ساتھ ایک کیمرہ اور ایک چاقو لیے سمندر پر اس مخصوص مقام پر جاتی ہے جہاں بحری جہاز ڈوبا ہوا ہے، اور پانی میں غوطہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ اس جہاز کا مشاہدہ کرنے کے لیے جاتی ہے۔ سمندر میں نیچے اترنے کے لیے وہ اپنے جہاز سے بندھی ہوئی رسی کی سیڑھی استعمال کرتی ہے، اور اس عمل کے دوران میں دیکھتی ہے کہ ہر نیچے جانے والے قدم کے ساتھ سمندر تاریک سے تاریک تر ہوتا جا رہا ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ اس نے زیر آب تیراکی کے لیے جو لمبے جوتے یعنی فلپرز پہن رکھے ہیں وہ اس کی نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ اچانک وہ سمندری طوفان کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو جاتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ یہاں پر کوئی شخص موجود نہیں ہے جو سمندر کے موڈ کے بارے میں اسے آگاہ کر سکے۔ جب وہ سمندر کی تہہ میں پہنچتی ہے تو وہاں ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، کیونکہ سورج کی روشنی وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ تاہم وہ سانس لینے کے نظام کے بارے میں سوچ کر مطمئن ہو جاتی ہے کہ اس کے چہرے پر چڑھے ہوئے ماسک سے ملنے والی آکسیجن کی وجہ سے خون اس کے پورے جسم میں گردش کر رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سمندر کی طاقت کے بارے بحث کرنے کی بجائے اسے یہ مشاہدہ کرنے میں زیادہ دلچسپی ہے کہ اس کا جسم کتنی آسانی سے اس گہرے سمندر میں حرکت کر سکتا ہے۔ شاعرہ کہتی ہے سمندر کی تہہ میں ماحول اتنا اچھا ہے کہ اس میں کھو کر وہ یہ بھول سکتی ہے کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کہ آبی مخلوق بغیر کسی ماسک کے اپنے قدرتی ماحول میں آسانی سے سانس لے سکتی ہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ سمندر کی تہہ میں موجود چیزوں کی حقیقت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، اس لیے جس نے حقیقت معلوم کرنی ہو وہ کسی کی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے خود وہاں جا کر مشاہدہ کرے۔ دراصل وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس جہاز کو اب کتنا نقصان پہنچ چکا ہے اور کتنا خزانی اس جہاز میں موجود ہے، جو یعنی جس کو ابھی نقصان نہیں پہنچا، کتنا چیزیں ہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ سمندر میں پڑے پڑے جہاز کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ جہاز کے ڈھانچے کی آئینی سلاخیں اسے کسی جاندار کی پسلیوں کی طرح محسوس ہوتی ہیں، اور اس ڈھانچے میں سمندری مخلوق نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ جہاز کے ڈھانچے کا مشاہدہ کرتے ہوئے وہ پہلے تو خود کو ایک جل پری اور اس کے بعد جل مانس سمجھنے لگتی ہے۔ یہ جل پری کا مذکر ہوتا ہے جل مانس۔ وہ پرسکون انداز میں جہاز کے ڈھانچے کے گرد چکر لگاتی ہے اور غوطہ لگا کر سامان رکھنے والی جگہ پہنچ جاتی ہے۔ وہاں وہ دیکھتی ہے کہ سامان سے بھرے ہوئے بڑے بڑے ڈرم، جن میں چاندی، کاپر،
ملمع شدہ چاندی یعنی ورمائل اور دوسرا قیمتی سامان موجود ہے، گل سڑ رہے ہیں۔ اسے وہاں پر پڑی ہوئی جہاز کی لاگ بک اور کتب نما یعنی کمپس بھی نظر آتا ہے، اور دونوں چیزیں تباہ شدہ حالت میں ہوتی ہیں۔ آخر میں شاعرہ کہتی ہے کہ لوگ خواہ بزدل ہوں یا بہادر، انہیں انسانی نسل کا ماضی ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے انہیں شاعرہ کی طرح پورے ساز و سامان سے لیس ہو کر سفر پر روانہ ہونا چاہیے اور تباہ شدہ جہاز کی طرف غوطہ لگا دینا چاہیے۔ لیکن یہ بات انہیں یاد رکھنی چاہیے کہ داستانوں کی کتاب میں ان کا ذکر بالکل نہیں ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اس طرح سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اب ٹیکسٹ پہ آتے ہیں جی۔ First, having read the book of myths and loaded the camera and checked the edge of the knife blade, I put on the body armor of black rubber, the absurd flippers, the grave and awkward mask. I am having to do this, not like Cousteau with his assiduous team aboard the sun-flooded schooner, but here alone. تو باڈی آرمر کا مطلب ہے جی غوطہ خوری کا لباس، ایبسرڈ کا مطلب ہے عجیب نظر آنا، ویسے تو بیہودہ اور فضول کو بھی کہتے ہیں، یہاں پہ مراد ہے عجیب نظر آنے والا۔ فلپر کہتے ہیں ربڑ کے لمبے جوتے کو۔ کوستو جو تھا بیسیکلی فرانسیسی بحری افسر تھا، فرینچ تھا بیسیکلی۔ ایسیڈوس کا مطلب ہوتا ہے ڈیلیجنٹ، ہارڈ ورکنگ، محنتی۔ شونر کہتے ہیں چھوٹے بحری جہاز کو۔ In these lines, the poetess Adrienne Rich intends to explore a wrecked ship that is lying at the bottom of the sea. She says that she has read different stories about the wreck, but she does not believe them. She herself wants to examine the wreck to know the truth about it. Before diving into the wreck, she takes with her a loaded camera to make a documentary. She also takes a sharp knife to protect herself from dangerous marine creatures. She puts on the diving costume made of black rubber. She also wears odd-looking flippers for swimming underwater and heavy awkward mask to breathe in water. She says that unlike Jacques Cousteau, a renowned French naval officer and explorer who always explored the sea with the help of a hard-working marine team, she is going to explore the wreck alone in a small sailing ship. تو ان لائنوں میں یا اس اسٹینزا میں ایڈرین رچ کہنا چاہتی ہے کہ ایڈرین رچ جو ہے سمندر کی تہہ میں پڑے ہوئے ایک تباہ شدہ جہاز کا بغور جائزہ لینا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے بارے میں اس نے بہت سی کہانیاں پڑھ رکھی ہیں لیکن وہ ان پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ اس بارے میں پوری حقیقت جاننے کے لیے بذات خود اس جہاز کا معائنہ کرنا چاہتی ہے۔ سمندر میں غوطہ لگانے سے پہلے وہ اپنے ساتھ ایک کیمرہ لے جاتی ہے تاکہ اس کارروائی کی فلم بنا سکے۔ اس کے علاوہ اپنے ساتھ ایک چاقو بھی لے جاتی ہے تاکہ خطرناک سمندری مخلوق سے خود کو بچا سکے۔ وہ سیاہ ربڑ سے بنا ہوا ایک غوطہ خوری کا لباس پہنتی ہے۔ وہ زیر آب تیرنے کے لیے عجیب نظر آنے والے لمبے یعنی ربڑ کے لمبے جوتے یعنی فلپرز اور پانی میں سانس لینے کے لیے ایک وزنی اور بھدا سا ماسک بھی پہنتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ مشہور فرانسیسی بحری آفیسر اور محقق یا تحقیق دان جاک کوستو
جو کہ اپنی بہت محنتی بحری ٹیم کے ساتھ سمندری تحقیق کے لیے نکلتا تھا، اس کے برعکس اس تباہ شدہ جہاز کے ڈھانچے کا بغور مشاہدہ کرنے کے لیے میں اکیلی ہی ایک چھوٹے بادبانی جہاز میں سوار ہو کر آئی ہوں۔ There is a ladder. The ladder is always there, hanging innocently close to the side of the schooner. We know what it is for. We who have used it, otherwise it is a piece of maritime floss, some sundry equipment. تو جی انوسینٹلی کا مطلب یہاں پہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں، فلاس بیسیکلی کچے ریشم کو کہتے ہیں۔ In these lines, Adrian Rich is saying at one side a rope ladder is loosely hanging down the sailing ship of the poetess. She says that the explorers know very well what for such type of a ladder is used, because they have been using the ladder to dive into the sea safely. If the ladder is not useful for the explorers, it is no more than an object of loosely twisted strings, and it is one of the many common objects in a ship. But being very useful, it is an important thing for the divers. شاعرہ اس میں کہنا چاہتی ہے ایڈرن رچ کہ اس کے بادبانی جہاز کے پہلو میں رسوں سے بنی ہوئی ایک سیڑھی ڈھیلے ڈھالے انداز میں لٹک رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سمندری تحقیق دان اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس طرح کی سیڑھی کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے اور کیسے استعمال ہوتی ہے، کیونکہ وہ محفوظ طریقے سے سمندر میں غوطہ لگانے کے لیے ایسی سیڑھی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس طرح کی سیڑھی سمندری تحقیق دانوں کے لیے کارآمد نہ ہو تو اس کی حیثیت ڈھیلے ڈھالے انداز میں لٹکتی ہوئی رسیوں سے زیادہ نہیں ہوتی، اور ایسی سیڑھی کسی بھی بحری جہاز کے لیے ایک معمول کی چیز ہوتی ہے، لیکن چونکہ ایسی سیڑھی بہت کام کی ہوتی ہے اس لیے یہ غوطہ خوروں کے لیے بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے۔ I go down rung after rung and still the oxygen immerses me, the blue light, the clear atoms of our human air. I go down, my flippers cripple me, I crawl like an insect down the ladder, and there is no one to tell me when the ocean will begin. رنگ آفٹر رنگ کا مطلب ہوتا ہے جی گریجولی، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ امرس کا مطلب ہوتا ہے جی نیچے کی طرف لے جانا، ڈبونا، غوطہ دینا۔ کرپل کا مطلب تو معذور ہوتا ہے، تو معذور کی طرح حرکت کرنا، یعنی سلو 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 ایسا ایسا انداز میں۔ کرال کا مطلب ہوتا ہے رینگنا۔ In these lines, Adrian Rich is trying to say, through this ladder, she goes down step by step into the water, but in spite of this carefulness, the heavy oxygen cylinder is submerging her quickly. As a result, the blue light attached to the scuba gear to look underwater is also going downwards, and the bubbles of her exhaled air going upward and clearly visible. As she is going downwards, she feels that her flippers are making her move like a handicapped person. Cripple یعنی handicapped person, معذور پہلے بتایا. In that condition, she can move very slowly, and she also feels as if she is crawling like an insect while going down the ladder. Since she is alone, she is somewhat afraid of the sea storm and feels that there is nobody who can predict the mood of the ocean. اس ٹینزا میں شاعرہ کہتی ہے کہ اس سیڑھی کے ذریعے
وہ ایک ایک قدم نیچے اترتی ہے، لیکن اس احتیاط کے باوجود اس کا بھاری آکسیجن سلنڈر شاعرہ کو تیزی سے نیچے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں غوطہ خوری کے لباس کے ساتھ منسلک نیلی لائٹ جو زیر آب روشنی کرتی ہے وہ بھی نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے سانسوں کے اخراج سے بننے والے بلبلے واضح انداز میں اوپر کی طرف جاتے دکھائی دیتی ہیں۔ چونکہ شاعرہ نیچے کی طرف جا رہی ہے، اس لیے وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے فلپرز اس کی نقل و حرکت میں رکاوٹ بن کر اسے کسی معذور کی طرح تیزی سے حرکت نہیں کرنے دے رہے۔ اس حالت میں وہ بہت آہستہ سے حرکت کر سکتی ہے، اور سیڑھی سے نیچے اترتے وقت وہ یوں محسوس کرتی ہے جیسے آہستہ انداز میں کوئی کیڑا رینگ رہا ہو۔ چونکہ وہ پانی میں بالکل اکیلی ہے، اس لیے وہ سمندری طوفان کے بارے میں سوچ کر کچھ فکر مند ہو جاتی ہے، اور اپنا اکیلا پن محسوس کرتے ہوئے سوچتی ہے کہ وہاں تو اسے سمندر کے مزاج کے بارے میں پیشگی طور پر بتلانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ First the air is blue and then it is bluer and then green and then black. I am blacking out and yet my mask is powerful. It pumps my blood with power. The sea is another story. The sea is not a question of power. I have to learn alone to turn my body without force in the deep element. Element سے مراد یہاں پہ سمندر کہہ سکتے ہیں ہم۔ In this stanza, Adrienne Rich is saying, while going deeper into the water, she tells how gradually sunlight goes dimmer. At first, when she observes the change of light, she sees that the air bubbles are looking blue because of the reflection of the blue sky. When she goes a little deeper, she feels that the bubbles are getting dark blue because of depth of water. And after that, the shade of green water becomes prominent. When she goes to the bottom of the sea, there is dark all around because the sunlight can't reach there. The poetess feels herself surrounded by blackness, but at the same time she is satisfied to think about her powerful mask that makes her inhale oxygen, helping her blood circulate throughout her body. Though the sea is very powerful when it is in storm, but the poetess says that she is not here to discuss the power of the sea. She is here only to observe how freely and easily she can move her body in the deep water of the sea. اس stanza میں شاعرہ کہتی ہے پانی میں گہرائی کی طرف جاتے ہوئے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح آہستہ آہستہ سورج کی روشنی کم ہوتی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جب وہ روشنی میں تبدیلی محسوس کرتی ہے تو اسے اپنے سانسوں کے اخراج سے بننے والے بلبلے نیلے آسمان کی روشنی منعکس ہونے کی وجہ سے ہلکے نیلے دکھائی دیتی ہیں۔ جب وہ ذرا مزید نیچے جاتی ہے تو محسوس کرتی ہے کہ گہرائی کی وجہ سے یہ بلبلے جو ہیں کچھ گاڑھے نیلے ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد سبزی مائل سمندری پانی کا رنگ واضح ہونے لگتا ہے۔ جب وہ سمندر کی تہہ کے قریب پہنچتی ہے تو اسے ہر طرف تاریکی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ یہاں شاعرہ محسوس کرتی ہے کہ اندھیرے نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتی ہے کہ اس نے جو ماسک پہن رکھا ہے وہ اسے سانس لینے میں مدد دے کر اس کے سارے جسم میں خون کی روانی کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ جب سمندر طوفانی ہوتا ہے تو بہت طاقتور ہو جاتا ہے،
لیکن شاعرہ کہتی ہے کہ وہ یہاں سورج کی طاقت کے بارے میں بحث کرنے کے لیے نہیں آئی، وہ تو یہاں صرف یہ پرکھنے، یہ جانچنے کے لیے آئی ہے کہ وہ سمندر کی اتنی گہرائی میں اپنے جسم کو کتنی آزادی اور آسانی سے حرکت دے سکتی ہے۔ And now it is easy to forget what I came for among so many who have always lived here, swaying their crenellated fins between the reefs, and besides, you breathe differently down here. Crenellated کا مطلب ہوتا ہے جی طاقتور، فینز کو کہتے ہیں، ریف ڈوبی ہوئی چٹان کو کہتے ہیں جی۔ In this stanza the poetess says that the bottom of the sea where the wreck lies, the environment is so soothing and comfortable that she can easily forget her purpose of arrival here. When she finds herself among different kinds of sea creatures, gently moving their strong fins between the submerged ridges of rocks near the surface of the water, she gets ecstatic and is astonished to observe that unlike her, they are breathing naturally without any masks. اس ٹینزا میں شاعرہ کہتی ہے کہ سمندر کی تہہ میں جہاں پہ تباہ شدہ جہاز کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، وہاں کا ماحول اتنا پرسکون اور آرام دہ ہے کہ وہ وہاں اپنی آمد کا مقصد آسانی سے بھول سکتی ہے۔ جب وہ سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی چٹانوں میں اپنے ارد گرد آبی مخلوق کو اپنے طاقتور پر، فینز یا فنز آہستہ آہستہ انداز میں ہلاتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس پر وجد سا طاری ہونے لگتا ہے، اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوتی ہے، حیران ہو جاتی ہے کہ آبی مخلوق یا آبی جانور بغیر کسی ماسک کے قدرتی انداز میں پانی کے اندر یعنی زیر آب سانس لے سکتے ہیں۔ I came to explore the wreck. The words are purposes. The words are maps. I came to see the damage that was done and the trials that prevail. I stroked the beam of my lamp slowly along the flank of something more permanent than fish or weed. ریک سے مراد تباہ شدہ جہاز، فلینک کہتے ہیں پہلو کو، سائیڈ کو، ویڈ کہتے ہیں سمندری گھاس کو۔ In this stanza, the poetess for the first time tells clearly that she dived into the ocean to explore the wrecked ship. She says that the intentions and maps can be depicted through words, but the visit of actual places is another thing. She adds that the main purpose of her visit is to find out how much damage the ship has suffered so far and how much treasure is still intact. She slowly turns the ray of light of her lamp towards the side of some material objects in the wreck that were more durable than the living things like fish or weed. اب اس سٹینزے میں شاعرہ پہلی بار واضح انداز میں بتاتی ہے کہ اس نے سمندر میں غوطہ اس لیے لگایا ہے تاکہ وہ اس تباہ شدہ جہاز کا بغور جائزہ لے سکے۔ وہ کہتی ہے کہ انسان کے ارادوں اور نقشوں کو الفاظ کے ذریعے واضح کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی خاص جگہ کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا ایک الگ بات ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس کی یہاں آمد کا بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ مشاہدہ کرے کہ اس جہاز کو ڈوبنے سے اب تک کتنا نقصان ہو چکا ہے اور اس میں موجود کتنا خزانہ ابھی تک صحیح سلامت حالت میں ہے۔ وہ آہستگی سے اپنے لیمپ کی روشنی
تباہ شدہ جہاز میں پڑے ہوئے سامان کی طرف کرتی ہے جو کہ مچھلیوں اور سمندری گھاس جیسی زندہ چیزوں سے زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ The thing I came for, the wreck and not the story of the wreck, the thing itself and not the myth, the drowned face always staring toward the sun, the evidence of damage worn by salt and sway into this threadbare beauty, the ribs of the disaster curving their assertion among the tentative hunters. تھریڈ بیئر کا مطلب ہے جی تار تار کیا ہوا، پھٹا ہوا۔ کرونگ کا مطلب خمدار۔ ازرشن کا مطلب ہوتا ہے جی دعویٰ یا بیان۔ ٹینٹیٹیو کا مطلب ہوتا ہے عارضی۔ ہانٹرز کا مطلب ہوتا ہے جی سمندری مخلوق۔ ورن کا مطلب ہے جی ابتر حالت ہونا، خراب حالت ہونا۔ In this stanza, the poetess elaborates that the intention of her visit to this place is to personally examine the wrecked ship and not to know how the ship destroyed. She wants to observe the wreck herself instead of believing the rumors spread about it. The skeleton of the wrecked ship is lying as if a drowned man is looking upward. The deteriorated condition of the ship indicates that it has been damaged by the force and the salt of the sea. Now, the weaker parts of the ship have worn away, and the main frame of the ship is lying as a carcass of a beautiful thing. The strong carved metal strips or bars of the skeleton of the ship are the only things that can prove their identity among the marine creature that often comes to or live in the skeleton of the wreck. اب اس اسٹینزا میں شاعرہ تفصیل سے بتاتی ہے کہ وہ اس تباہ شدہ جہاز کے ڈھانچے کا ذاتی طور پر معائنہ کرنے کے لیے آئی ہے، نہ کہ اس کی تباہی کی کہانی کے بارے میں جاننے کے لیے۔ وہ اس جہاز کے بارے میں اڑنے والی افواہوں پر یقین کرنے کی بجائے خود اپنی آنکھوں سے جہاز کی حالت کو دیکھنے آئی ہے۔ تباہ شدہ جہاز کا ڈھانچہ ایسے پڑا ہوا ہے جیسے کوئی ڈوبا ہوا آدمی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہو۔ جہاز کی بگڑی ہوئی یا خراب حالت یہ ظاہر کرتی ہے کہ اسے سمندری نمک کی طاقت نے اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ اس جہاز کے کمزور حصے گل سڑ چکے ہیں اور جہاز کا مرکزی فریم کسی خوبصورت چیز کے تباہ شدہ ڈھانچے کی طرح پڑا ہوا ہے۔ جہاز کے ڈھانچے کی خمدار سلاخیں ہی ایسی چیزیں ہیں جو سمندری مخلوق کے سامنے اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں، جو اس ڈھانچے میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہے یا اس میں اکثر آتی جاتی ہے۔ This is the place and I am here, the mermaid whose dark hair streams black, the merman in his armored body. We circle silently about the wreck. We dive into the hold. I am she, I am he. اب مرمائٹ کا مطلب ہے جل پری۔ مرمین جل مانس کو، جل پری کا مذکر کو کہتے ہیں۔ آرمڈ باڈی کا مطلب ہے جی مضبوط جسم۔ In this stanza, the poetess tells us that it is the actual place she intended to explore. Reaching her destination, she feels herself an androgynous person having qualities of both female and male persons. At first, she feels as if she has turned
into a mythical sea creature mermaid with the head and trunk of a woman and the tail of a fish, and whose dark hair flows like a black stream. Then she says that she is like a male mythical sea creature, merman, who has a well protected body, having the qualities of both female and male sea creatures, means mermaid and merman. She quietly circles around the wrecked ship. She dives into the cargo space. She is now a female as well as a male person. اس اسٹینزا میں شاعرہ بتاتی ہے کہ یہی اصل جگہ ہے جس کا وہ بغور معائنہ کرنا چاہتی تھی یا بغور جانچ یا جائزہ لینا چاہتی تھی. اپنی منزل پر پہنچ کر وہ محسوس کرنے لگتی ہے جیسے اس میں نسوانی اور مردانہ دونوں طرح کی خصوصیات پیدا ہو گئی ہیں. سب سے پہلے اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ افسانوی مخلوق جل پری مرمائڈ میں تبدیل ہو گئی ہے، جس کا سر اور دھڑ عورت کا ہوتا ہے اور نیچے والا حصہ مچھلی جیسا ہوتا ہے، اور اس کے سیاہ بال ایسے اڑ رہے ہوتے ہیں جیسے کالی ندی تیزی سے بہہ رہی ہو. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ وہ ایک اور افسانوی مخلوق جل مانس یعنی مرمین بن گئی ہے، جس کا جسم کافی مضبوط ہوتا ہے. دونوں طرح کی افسانوی مخلوق دونوں طرح کی افسانوی مخلوق کی خوبیاں اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے وہ تباہ شدہ جہاز کے ڈھانچے کے گرد چکر لگاتی ہے. وہ جہاز کی سامان رکھنے والی جگہ میں غوطہ لگا دیتی ہے. اس وقت وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ عورت بھی ہے اور مرد بھی. Whose drowned face sleeps with open eyes, whose breasts still bear the stress, whose silver, copper, vermeil cargo lies obscurely inside barrels, half wedged and left to rot, where the half-destroyed instruments that once held to a course, the water-eaten log, the fouled compass. اور میل کا مطلب ہوتا ہے جی ملمع شدہ چاندی. کارگو سامان کو کہتے ہیں. ابسکیورلی کا مطلب مبہم غیر واضح. بیرلز کا مطلب ڈرم. راٹ کا مطلب ہے جی گلنا سڑنا. ہاف ویجڈ کا مطلب ہے نیم ٹوٹے ہوئے. ہاف ڈسٹرائڈ کا مطلب ہے نیم تباہ شدہ. لاگ کا مطلب لاگ بک یعنی جہاز کی لاگ بک روزنامچہ اس میں لکھا جاتا ہے ڈیٹیل وغیرہ. فاؤلڈ کا مطلب ہے خراب. کمپس کا مطلب ہے قطب نما جس سے ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے. In this stanza, the poetess who has turned into an androgyne says that the shipwreck is lying at the bottom of the sea with face upwards, and its bosom, cargo place means cargo place, is full of loaded material, and the silver, copper, gilded silver in vermeil and other material is lying inside the barrels and is obscurely visible there. The barrels are half slit or half broken, and the cargo is decaying there. She who has gone one with the material objects feels that the machinery and tools that once kept the ship working have been half destroyed so far. The logbook of the ship has also been lying there, destroyed by the sea water. A damaged compass is also lying there. اس ٹینزا میں شاعرہ جو اس وقت زنانہ اور مردانہ دونوں خصوصیات کی حامل بن چکی ہے کہتی ہے کہ جہاز کا ڈھانچہ سمندر کی تہہ میں آسمان کی طرف منہ کر کے پڑا ہوا ہے
اور اس کی سامان رکھنے والی جگہ مختلف قسم کے سامان سے لدی پڑی ہے، اور چاندی، تانبے، ملمع شدہ چاندی جیسی قیمتی دھاتیں اور دوسرا سامان بڑے بڑے ڈرموں میں پڑا ہوا ہے، اور یہ پوری طرح سے پہچانا بھی نہیں جا رہا۔ یہ ڈرم نیم کھلے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ان میں پڑا ہوا سامان گل سڑ رہا ہے۔ شاعرہ اب خود کو اس سامان کا ہی ایک حصہ سمجھنے لگتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ جو مشینری اور اوزار کبھی اس جہاز کو چلانے میں مددگار ثابت ہوتے تھے وہ اب تک تقریباً آدھے تباہ ہو چکے ہیں۔ جہاز کی لاگ بک بھی سمندری پانی سے تباہ شدہ حالت میں وہاں پڑی ہوئی ہے، اور ایک خراب قطب نما کمپس بھی ایک طرف پڑا ہوا اسے نظر آ رہا ہے۔ We are, I am, you are, by cowardice or courage, the one who find our way back to this scene, carrying a knife, a camera, a book of myths in which our names do not appear. Do not appear کا مطلب گمنام رہنا، ظاہر نہ ہونا۔ In this last stanza, the poetess says that all the people, either coward or courageous, try to trace out the past of the human generation. For this purpose, like the poetess, they take with them a knife to protect themselves and a camera to make a documentary of their destroyed past. They also remember that in spite of their struggle, their names would not be included in the book of myths and they would remain anonymous. اس آخری سٹینزا میں شاعرہ کہتی ہے کہ تمام لوگ خواہ وہ بزدل ہوں یا جرت مند، انہیں انسانی نسل کے ماضی کا کھوج لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے انہیں شاعرہ کی طرح اپنے ساتھ ایک چاقو بھی لے جانا چاہیے تاکہ اپنی حفاظت کر سکیں، اور ان کے پاس ایک کیمرہ بھی ہونا چاہیے جس سے وہ تباہ شدہ انسانی ماضی کی دستاویزی فلم بھی بنا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس جد و جہد کے باوجود ان کا نام داستانوں والی کتاب میں شامل نہیں ہوگا اور وہ یوں ہی گمنام رہیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی امتحان میں فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔